ٹاپک تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ موسٹ انٹرسٹنگ لگا ہوگا آپ کا. جو آج میں آپ کے لیے ٹاپک لایا وہ بھی آپ کو انسپائریشنل ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اور یہ جو ٹاپک ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے خواب یا حقیقت یہ کیا پہیلی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس ٹاپک کو آگے لے کر اور دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں کیا ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. خواب حقیقت بن جاتے ہیں جب توقعات کم اور محنت زیادہ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں ہمیں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اور جو ہمارے ڈریمز ہیں وہ ہم اس کو فلفل کر لیتے ہیں اور وہ حقیقت میں ریالٹی میں چینج ہوتے ہیں ہمارے ڈریمز. تو میں آپ کو ایک شارٹ سٹوری بتاؤں گا جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ انٹرسٹنگ ہے اور انسپائریشنل ہے. آپ اس کو سنیے گا. ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ ایک پیراگراف لکھ کر آئیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور الیبوریٹ کر کے اس میں تفصیلاً وہ پیراگراف لکھ کر آئیں گے اور اس میں لکھیں گے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور اس کی وجوہات، اس کی کریکٹرسٹکس بتائیں گے کہ آپ یہ کیوں بننا چاہتے ہیں. تو پھر نیکسٹ ڈے بہت سے اسٹوڈنٹس لکھ کر آئے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. پھر اس کے آگے اس نے ڈیٹیلس بتائی کیوں بننا چاہتے ہیں. کوئی انجینئر کے بارے میں لکھ کر آیا، کوئی آرکیٹیکچر بننا چاہتا تھا. ایک بچہ ایسا تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں 200 ایکڑ زمین پر گھوڑوں کا فارم بناؤں گا. تو پھر جب ٹیچر نے سب اسٹوڈنٹ کا چیک کر لیا تو پھر لاسٹ میں اس اسٹوڈنٹ کا جب چیک کیا وہ پیراگراف، تو پھر اس کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے یعنی کہ وہ لکھ کر آؤ جو آپ بننا چاہتے ہو، اپنے خواب لکھ کر آؤ. آپ نے یہ کیا لکھا؟ آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ کے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ اس کو گھوڑوں کا 200 ایکڑ گھوڑوں کا فارم بنا دو. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. یہ جاؤ اور کل آپ نے دوسرا مضمون لکھ کرانا جو آپ بننا چاہتے ہو، یہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا اور تمہیں فیل کر دوں گا. تو پھر وہ اسٹوڈنٹ جو طالب علم تھا وہ مایوس ہو کے اسکول سے واپس گھر لوٹا. تو پھر اس نے یہ صورتحال اپنے والد صاحب کو بتائی. تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ اگر تم ڈٹرمن ہو، پرعزم ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو تو پھر تم یہ کر ہی سکتے ہو. تو پھر اس نے جب دوبارہ چیک کروانا تھا اور جب چینج کر کے تو پھر اس نے یہی پیراگراف اٹھایا اور وہ ٹیچر کے پاس وہ لے گیا. تو پھر جب ٹیچر نے دیکھا تو وہ بہت غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا لکھا، دوبارہ تم نے لکھ کر آ گئے، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم دوسرا چینج کر کے پیراگراف لکھ کر آؤ. تو پھر اس نے کہا کہ سر جی میں اس پر ڈٹرمنڈ ہوں، فلی ڈٹرمنڈ ہوں اور میں یہ کروں گا اور کر کے ہی دکھاؤں گا. تو پھر اس اسٹوڈنٹ نے اس ٹیچر نے اس کو فیل کر دیا. اس نے فیل خود کو کروا لیا، خود کو تسلیم کر لیا. پھر اسٹوڈنٹ نے فیل ہونا اچھا لگا اس کو، کیونکہ وہ جو 200 گھوڑوں کا فارم بنانا چاہتا تھا، 200 ایکڑ سوری. تو پھر وقت بدلتا گیا، ظاہر سی بات ہے کئی عرصہ گزر گیا. تو پھر وہ جو ٹیچر تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک گھوڑوں کے فارم پہ لے کر گئے. تو پھر وہاں پر جو فارم کا جو مالک تھا، فارم ہاؤس کا جو مالک تھا، اس نے اپنے ان کو طالب علم کو اور جو سر تھے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور وہاں پر بیٹھے اور انہیں بتایا. جب لاسٹ ڈے تھا ان کا فارم ہاؤس سے ریٹرن کا، واپسی آنے کا، تو پھر اس 200 فارم ہاؤس کے گھوڑوں کے مالک نے اس کو جو ٹیچر سے بات کی، جو ان کے ٹیچر سے، اس کو ٹیچر کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ میرا طالب علم ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو پھر سر نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. تو پھر اس نے بتایا کہ میں وہی اسٹوڈنٹ ہوں جس نے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں 200 ایکڑ فارم بناؤں گا گھوڑوں کا، اور یہ میرا ہی فارم ہے. تو پھر جیسے ہی اس ٹیچر نے سنا تو اس کے آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، اور میں نے آپ کا خواب توڑا. نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کے خواب توڑے، اسی طرح سے میں نے اتنے لوگوں کے خواب توڑے. تو پھر ٹیچر نے اسے داد دی اور کہا کہ تم بہت ہی ڈٹرمنٹ رہے، فلی ڈٹرمنٹ رہے، اور اپنے جو ارادہ ہے وہ چینج نہیں کیا، اس پر ہی آپ ڈٹرمنٹ رہے اور اس کو کر دکھایا ایک دن آپ نے. تو پھر وہ ٹیچر اس سے بہت خوش ہوئے، اور جب ٹیچر اس سے بہت خوش ہوئے اور انہیں یہ بہت اچھی خوشی ملی کہ اس اسٹوڈنٹ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ایک دن. تو گائز میں اسٹوری آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ہم اپنے اس میں ڈیسیژن لیتے ہیں اپنی لائف میں، تو پھر ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے. جب اونچی اڑان کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس کا آسمان کا قد دیکھنا تو فضول ہی ہے نا.
تو پھر ہمیں یہ کرنا ہی چاہیے، اور ہم جو بھی ہمارے ڈریمز ہیں، ایمز ہیں ہماری لائف میں، وہ ہم ایک دن کر گزریں اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور ایک ٹیچر استاد محترم تھے، اگر وہ اسے انکریج کرتے تو پھر ان کا حوصلہ بڑھتا اسٹوڈنٹس کا، اور وہ اس کو ڈٹرمن کر پاتے، لیکن اس اسٹوڈنٹ نے کسی کی بات نہ سنی، اس نے اپنے استاد محترم کی بات بھی نہ سنی، لیکن وہ آج کس مقام پر ہے، اور اس نے وہ جو حاصل کرنا تھا وہ آج حاصل کر چکا ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے نامور شخصیت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ اسی کہانی کی بدولت ہی ہیں، ان کے اس میں جو ہمارا عزم کر لیتے ہیں کوئی بھی، ان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ تم کس طرح کرو گے، لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، اور وہ باتیں بناتے ہیں، لیکن اب اپنی ڈٹرمن جو آپ کا ایم ہے اس کو آپ فلفل کرتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق آپ چلتے رہتے ہیں، تو پھر آپ ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو پھر جیسے فار ایگزامپل ہماری معاشرے میں قائد اعظم، اس طرح کی نامور شخصیات جنہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور یہ ایسی نامور شخصیتیں مثلاً عبدالستار ایدھی، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو کہ دنیا میں آج ان کے جانے کے بعد بھی آج وہ کام زندہ ہیں، اور ان کا نام بھی زندہ ہے، اور وہ اپنا نام روشن کر گئے ہیں۔ یہ ایسے ستارے ہیں جو دن کی روشنی میں خواب دیکھتے ہیں، رات کی چاندنی کو اپنا ہم سفر بناتے ہیں، اور دنیا میں ستارے بن کر چمکتے ہیں۔ یہ ایسے ستارے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ڈٹرمن رہتے ہیں، فلی ڈٹرمن رہتے ہیں، اور اس طرح سے جو بھی کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ جو میرا بھی عزم ہے، میں بھی اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی وہ کر لوں، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو انکریج کرنا، آپ کو بتانا کہ جو بھی آپ کی لائف میں گولز ہیں، ایمز ہیں، آپ اس کو فلفل کریں اور اچیو کریں، اور اس طرح سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام کس طرح سے ہوگا، بس آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے تو پھر آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یار یہ میرے سے نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کوشش چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ اس مقام تک، اس کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے، اس گول کو، اس ایم کو آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو گائز یہ تھا آج میرا میسیج آج کا، اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔